میرے والد نے ایک مرتبہ پھر انہیں سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کرا دیا۔ اس وقت تک محمد علی کو گھڑ سواری سے بے حد دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ میرے بھائی محمد علی کو اپنے گھوڑوں سے بے حد پیار تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بالکل سیدھے کھڑے ہوتے اور ان کے سر تنے رہتے، جن سے طاقت اور اعتماد ٹپکتا تھا۔ وہ تمام تر مظاہر فطرت میں زندگی کو عمودی انداز میں آگے بڑھتا دیکھتے تھے۔ گھوڑے بالکل سیدھے کھڑے ہوتے، درخت اور شاخوں پر کھلنے والے پھول آسمان کی طرف سر اٹھائے بڑھتے ہیں، انسان عمودی انداز میں کھڑا ہو کر آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح چڑیا اور جانور، مینار اور گنبد، سب گویا آسمان کی طرف نگراں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اصول یہ بھی بنایا کہ وہ آگے دیکھیں گے اور اپنا سر بھی بلند رکھیں گے اور سینہ تان کر چلیں گے۔ محمد علی اب 15 برس کے ہو چکے تھے اور میرے والد نے اپنے بیٹے کے مستقبل کی طرف سے فکر مند رہنے لگے۔ گرامس ٹریڈنگ کمپنی کے انگریز جنرل مینیجر نے، جو میرے والد کے بہت اچھے اور گہرے دوست بن گئے تھے، یہ پیشکش کی کہ وہ محمد علی کو اپنی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر لندن میں 3 سال کے لیے اپریٹس کی حیثیت سے رکھوا سکتے ہیں، جہاں وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی عملی تربیت حاصل کر سکیں گے، اور وہ جب تربیت مکمل کر کے لندن سے واپس آئیں گے تو اپنے والد کے کاروبار میں شامل ہو جائیں گے۔ جنرل مینیجر کی اس گفتگو سے والد صاحب کی بہت ڈھارس بندھی۔ ان کے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ محمد علی کو لندن بھیجنے پر انہیں کتنی رقم صرف کرنا پڑے گی۔ والد صاحب نے جنرل مینیجر سے دریافت کیا کہ کراچی سے لندن کے لیے سب سے سستا ذریعہ سفر کیا ہے، اور یہ کہ انہیں لندن میں اپنے بیٹے کی رہائش پر ہر ماہ کتنے اخراجات کرنے ہوں گے۔ نہایت احتیاط کے ساتھ حساب لگایا گیا۔ 3 برس کے اخراجات کی کل رقم خاصی زیادہ تھی۔ ابا جان نے یہی فیصلہ کیا کہ انہیں اتنی رقم لندن میں گرامس کے پاس جمع کر دینی چاہیے تاکہ ان کا بیٹا وہاں کسی رکاوٹ کے بغیر تربیت حاصل کرتا رہے۔ ادھر میری والدہ اپنی جگہ اڑی ہوئی تھیں۔ وہ بھلا کیوں کر اپنے جگر گوشے سے 3 سال کی جدائی برداشت کر سکتی تھیں۔ والد صاحب نے انہیں بڑے سلیقے سے سمجھایا کہ لندن جانا محمد علی کے مستقبل کے حق میں بہت بہتر ہوگا، اور اس سے جنا پونجا اینڈ کمپنی کے خاندانی کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ والدہ نے یہ تجویز دی کہ محمد علی کو لندن بھیجنے سے پہلے محمد علی کی شادی کر دی جائے۔ اس تجویز کے والد صاحب قائل ہو گئے۔ چنانچہ سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر محمد علی کی شادی کہاں کی جائے۔ میری والدہ کے پاس اس کا جواب جیسے پہلے سے تیار تھا۔ وہ پنیلی کے ایک اسماعیلی خوجہ خاندان سے واقف تھیں۔ یہ لوگ ان کے دور کے عزیز تھے۔ اس خاندان کی ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا نام ایمن بائی تھا۔ والدہ کا خیال تھا کہ وہ محمد علی کے لیے نہایت مناسب شریک حیات رہے گی۔ میرے والد کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، تاہم بہتر سمجھا گیا کہ اس معاملے پر اپنے بیٹے کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ قائد اعظم کی زندگی کا غالباً یہ واحد اہم فیصلہ تھا جو انہوں نے دوسروں کی صوابدید پر چھوڑ دیا۔ وہ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی بات مسترد کرنا یا ٹالنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ محمد علی نے ایک فرمانبردار بیٹے کی طرح اپنے والدین کا فیصلہ تسلیم کر لیا، اور اس طرح پنیلی کی ایمی بائی سے ان کی منگنی ہو گئی۔ اس منگنی کے نتیجے میں پنیلی روانہ ہونے سے قبل انہوں نے 30 جنوری 1892 کو سندھ مدرسۃ الاسلام چھوڑ دیا۔ اس وقت وہ انگریزی کے 5ویں اسٹینڈرڈ میں زیر تعلیم تھے۔ میرے والد، والدہ، محمد علی، مان بائی پھوپھی اور بعض دیگر عزیز کشتی کے ذریعے کراچی سے ڈیروا وال روانہ ہوئے، اور وہیں سے باراتی بیل گاڑیوں سے ہمارے آبائی گاؤں پنیلی پہنچے۔ گاؤں کی تمام آبادی ایک ہفتے تک اجتماعی اسرانوں اور عشائیوں میں مدعو رہی۔ دلکشی، حسن اور خوبصورتی سے محروم پنیلی پر جیسے بہار آ گئی۔ میلے کا سا سما تھا۔ یوں لگا جیسے ایک صبح اس گاؤں کی آنکھ جو کھلی تو اس نے خود کو گونڈل کے دیہات کے درمیان ایک دلہن کے روپ میں دیکھا۔ اس موقع پر میرے والد نے اخراجات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد محمد علی انگلستان روانہ ہو گئے۔ 1895 کے اوائل میں، جب انگلستان کا بحری سفر ہی ایک ہندوستانی کی زندگی کا انوکھا اور غیر معمولی واقعہ سمجھا جاتا تھا،
تو ایک بحری جہاز پر 14 برس کے ایک نوعمر لڑکے کی موجودگی، جس کے ساتھ کوئی عزیز نہ تھا، ناتعلیق جہاز کے دیگر مسافروں کے لیے حیرت اور استعجاب کا باعث تھی۔